الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توک پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج میری دادی مرحومہ ہم سب ان کے احسان ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ثمرات، اس کا اجر، اس کا ثواب میری دادی جان کی قبر پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، تقاضۂ بشریت ان سے دنیا میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے رحمت کاملہ کے ساتھ معاف فرمائے۔ سامعین مکرم، چند منٹ کی حاضری پیش کروں گا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن و حدیث ہمارے لیے ایک دلیل ہے اور روشن اور واضح دلیل ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے تو ہم نے سب سے پہلے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، اور قرآن مجید میں تبیان لکل شیء ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ذرا قرآن کو پڑھو تو صحیح نا، ذرا قرآن کی تلاوت تو کرو، پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے یا نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں 3 باتوں پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں موت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اس کے بعد ایک اہم فتنہ ہے کہ رافضی اور خارجی کچھ صحابہ کو بک بک کرتے ہیں تو کچھ اہل بیت کو بک بک کرتے ہیں۔ اس بارے میں مختصر گفتگو کر کے آخر میں پھر فکر آخرت پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ سامعین مکرم، خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جزئی نیز قیامت کے دن تمہارے اجروں کا، تمہارے عملوں کا جو اجر ہوگا وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب قیامت کے دن کون ہوگا؟ کامیاب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ ہر کوئی بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اتنے اچھے عمل کروں
کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو وہی بندہ کامیاب ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہی جائے گا جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوگا، جو حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہوگا، جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، تابعین تبع تابعین سے محبت کرتا ہوگا۔ سامعین مکرم، آج ہم موت کو یاد کرنا بھول گئے۔ دیکھیے صحابہ کس قدر موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کس قدر موت کے بارے میں فرامین ارشاد فرمائے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، حدیث تو ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ سامعین مکرم، آج کل ایک فتنہ پھیل چکا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کو بک بک کرتے ہیں تو کچھ اہل بیت کو بک بک کرتے ہیں۔ آئیے صحابہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے ذرا۔ اگر کفار صحابہ کے بارے میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرے تو اس پر خالق لم یزل قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل فرما دے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے پیارے حبیب، یہ صدیق یہ سچا ہے اور کفار جھوٹے ہیں۔ آپ کا مقام دیکھیے، خالق لم یزل نے آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ صحابہ کا مقام، صحابہ کی شان دیکھیے۔ کچھ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو انہیں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم پر لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے، تم صحابہ کو بک بک کرتے ہو۔ اور اہل بیت صحابہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ طریق الخلفاء جو کہ بہت اہم کتاب ہے صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، خلفاء بالخصوص خلفاء راشدین کے متعلق، اس میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر بن خطاب ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر بن خطاب ہے۔ بالآخر آپ نے فرما دیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سب سے افضل ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک ادنا سا بندہ ہوں، ایک ادنا سا بندہ ہوں، اس امت میں سے ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، وگرنہ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی شان کتنا بلند و بالا ہے۔ اور کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبتیں نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ۔ میرے صحابہ کشتی، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ فلاح پا گیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یعنی اگر تم نے نجات پانی ہے، عذاب سے بچنا ہے، تو میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بندے پہلے سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے ان کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اپنا مقام نہ پاتے جب تک ستاروں سے راستہ معلوم نہ کر لیتے۔ یعنی اگر تم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو تمہیں صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب تم صحابہ سے محبت کرو گے، اہل بیت سے محبت کرو گے، اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے۔ سامعین مکرم، یہ حدیثیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، واضح ہیں کہ ہم نے صحابہ سے کس قدر محبت کرنی ہے، ہم نے اہل بیت سے کس قدر محبت کرنی ہے۔ آپ پھر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اما انک یا ابا بکر افضل من يدخل الجنہ، اے لوگوں سن لو، جنت میں میری امت میں سے سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا مقام
آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا تھا. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ورفیقی فی جنت عثمان، جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان بن خطاب ہوں گے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کیا. عمر کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی ان حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ کا مقام بالخصوص خلفائے راشدین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. اور یہ اشراف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جنہیں آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے جنت کی خوشخبری دی کہ یہ صحابہ جنت میں ضرور جائیں گے، سارے صحابہ جنت میں ضرور جائیں گے. انہیں آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے جنت کی خوشخبری دی. سامعین مکرم، یہ بات سننے کے بعد اب میں فکر آخرت پر مختصر گفتگو کروں گا کہ ہمیں آخرت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. ہمیں آخرت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کے لیے نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن افسوس آج ہم ان سب باتوں کو بھول گئے ہیں، آج ہم ان سب باتوں کو بھول گئے ہیں، آج ہم ان سب باتوں کو بھول گئے ہیں. قرآن و حدیث ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے ہماری آخرت سمجھ جائے گی. آواز سے کہتے سبحان اللہ. جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی. ہاں اگر گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں تو آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو اپنے سر کو. اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں. خالق لم یزل نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اگر تم سے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں تھا، تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو آج اب میری بارگاہ میں مجھ سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں. خالق لم یزل نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. کچھ بندے کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. جب موت کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں مولا ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو خالق لم یزل نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. ان لوگوں کو توبہ قبول نہیں ہوگی جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن موت کا وقت آیا مولا اب ہم توبہ کرتے ہیں. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. اور وہ جو اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں رہے جب موت کا وقت آیا اس وقت بھی کافر تھے اور مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. افسوس آج قرآن و حدیث ہونے کے باوجود بھی، ہمارے پاس آنے کے باوجود بھی ہم ان کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہوتا. آج ہم شراب میں مشغول ہیں تو جوئے میں مشغول ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے. آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہ خالق لم یزل کا فرمان ہے تو یہ بھی خالق لم یزل کا فرمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بت پسلی کے تیر، یہ ساری ناپاک چیزیں ہیں، یہ ساری ناپاک چیزیں ہیں، یہ ساری ناپاک چیزیں ہیں. لیکن افسوس آج ہم ناپاک چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں.
ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا۔ ذرا دیکھو ان لوگوں کو، ذرا دیکھو ان اپنے دوستوں کو، ذرا دیکھو ان اپنے بھائیوں کو، ذرا دیکھو اپنے والدین کو، وہ کس طرح اس دنیا سے چلے گئے، جس طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے بہت خوبصورت تھے، وہ اپنی خوبصورتی پر ناز کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے محلات جنہوں نے بنوائے پھر اس دنیا سے چلے گئے؟ جس طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ذرا آخرت کی تیاری کرو تو ذرا سوچیں، اپنے گربان میں جھانکیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یہی جوا تیار کر رکھا ہے، یہی شراب، یہی گالی گلوچ، یہی فلمیں ڈرامے، ہم نے یہی آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ نہیں بھائیو، اگر آخرت کے لیے کچھ تیار کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، جو نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح، لوگ ساری عمر یہ کہتے رہے کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، مؤذن کہتا رہا حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں ہے، او کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اللہ کے گھر میں ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں آ جاؤ گے، اپنے سر کو رب کی چوکھٹ میں، رب کی بارگاہ میں جھکا دو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ارے آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آج وقت ہے، آج آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، جھکا دو اپنے سر کو، اس کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ آج نہیں تو کب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنا بوجھ پھینک دے گی، ہم اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آج وقت ہے، آج آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو اپنے سر کو، اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ کیا ہم اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو اپنے سر کو، اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں کہ ہے کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ آج اگر کس سے کہہ دیا جائے اور بھئی اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کرو، تو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، آپ جو پڑھ کے آ جاؤ۔ اور بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ قبر برباد ہو جائے گی، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ بھائی کیا دیکھا جائے گا؟ کیا یہی دیکھا جائے گا جب ہمارے جنازے کو لوگ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا یہی دیکھا جائے گا جب لوگ قیامت کے دن آگ میں کٹ کے جا رہے ہوں گے، جب لوگ قیامت کے دن پل صراط سے مشقت کی حالت میں گزر رہے ہوں گے؟ یہی دیکھا جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دو اپنے سر کو، اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں ندا دے رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے جاؤ۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کو جو میں نے بیان کیا، مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
حبیب اللہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھرول سارے ڈٹھے ورک قرآن دے پھرول سارے یا رسول اللہ تیری شان جیان کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ او کو عاشق ازلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ہر رات دیا دا ایو پوندا شور ڈٹھا اللہ مانیا گل موقع چھوڑی تو ساہور ڈٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت